جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو یا انبیاء کے آثار سنت علم چل رہا ہو وہ لے کر آؤ, اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو تو. اسی کو ہم نے عرض کیا ہے, نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, کتاب بھی آ گیا اور علم بھی آ گیا. کتاب اور علم کی بنیاد کے اوپر چلنا ہے. عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. دیکھو ساڑھے شیر بھی قرآن و حدیث تو ثابت ہونے تھے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کولوں گلا کرتے ہیں, اللہ کے فضل سے ہم آیت اور حدیث پیش کرتے ہیں اور اپنے سلوگنز بھی قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں الحمدللہ. تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہی تھا, تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. اب یہی بات اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی, اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں نے بھی تو بابوں کو خدا بنا رکھا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اسے اوور لک کیا یا سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے دوبارہ کہا کہ علی اجویری اور غوث پاک. ڈاکٹر صاحب نے سمجھ آیا کہ ہن گل ود گئی ہے, میں ہن داتا دی نگری بیٹھے ہیں, کیا کراں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں, مسلمان تو خواہ کتنے بھی گئے گزرے ہوں اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے. اور وہ کرسچن ڈاکٹر صاحب کو بتا رہے ہیں نہیں, ترمذی میں نبی علیہ السلام نے کہا ہے یہ ان کی عبادت ہے جو بزرگ بابوں کو مانا جاتا ہے. ان کی بتائی ہوئی باتیں مانی جاتی ہیں کتاب و سنت کے مقابلے پر, جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں یہ ہے, بابا جانی کو رب مانا ہوا ہے انہوں نے. درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے, دادا صاحب کی گھوڑی. ہاں چھڑ دو بچ عبد القادر پہ گیا جائے, ٹارزن بنا کے عبد القادر جیلانی کو اللہ کے مقابلے پہ پیش کیا ہوا. ہاں اور کیا ہے, تو مینارے سے چل پڑی, ہاں میں بخارے سے چل پڑا. یہ کیا ہے, اور یہی کچھ تو ہے. یہ لوٹے کی ٹوٹی گو سے پاک کے مرید ساڑ کے جناب رکھتا, یہ سارا کچھ یہ کیا ہے, یہی ہے. انہوں نے احبار اور رہبان کو رب مانا ہوا ہے. یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا, بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. تو وہ کرسچن بالکل صحیح بات کر رہا تھا. یا تو ڈاکٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے, کیونکہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے کہ بندہ کہے کہ نہیں دوسروں کے سامنے ہم پردہ رکھ لیں. اگر آپ یہ حرکت کریں گے نا, اسلام کا جنازہ اسی لیے نکلا ہے کہ آپ نے غیر مسلموں کے سامنے اپنے لبادے اوڑے ہوئے, میک اپ کیے ہوئے, ان کو بالکل ننگا کر کے دین بتائیں جو ہے. ہماری دعوت سے اتنے قادیانیوں نے کیوں اسلام قبول کر لیا؟ یہ تو صرف گالیاں دیتے رہے. میں نے ان کا مقدمہ ہی الٹ دیا. ان کے پاس بات ہی ایک تھی, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. اور میں کہا تو بھرا جے وہ بھی فراڈی ہے, تسی بھی فراڈی ہے. یہ چیز دماغ کھولتی ہے. اگر آپ ان چیزوں کا دفاع کریں گے, معرفت کی بات کہہ کے مناظرے لڑیں گے اس کے حق میں, پھر میرے بھائی آپ قادیانیوں کو بھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے نان مسلم کے سامنے آپ اسلام کا دفاع کریں, مولویوں کا دفاع چھوڑ دیں, فرقوں کا دفاع چھوڑ دیں, بالکل مانے. اس کے بعد وہ کیا بات کرتا, اس نے کہا علی اجویری اور غوث پاک کو انہوں نے خدا نہیں مانا ہوا. ڈاکٹر صاحب کا ایمانداری سے بتائیں یہ کام نہیں بنتا تھا. میں وابیوں سے پوچھوں گا, اہل حدیثوں سے, تم سپورٹ کرتے ہو نا, ذرا اس کو لہدی میں جا کے سمجھاؤ کہ یار تمہارا یہ کام نہیں بنتا تھا, کہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں. الٹا تم دفاع کرنا شروع ہو گئے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا, جبکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ کیا کچھ کرتے ہیں. مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں, ان کے کیا کیا عقیدے وابستہ ہیں ان کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ قرآن کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھا پا رہے. عقیدے